اس روشن حقیقت کو لاکھ پردوں میں بھی نہیں چھپایا جا سکتا کہ سرزمین گولڑا شریف وہ پاک سرزمین ہے جہاں سے روحانیت کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے توحید و رسالت کی ضیاء پاشیوں سے سرزمین مملکت خدا داد پاکستان کا کونا کونا بالخصوص اور دیگر ممالک اسلام کا کریا کریا بالعموم منور و تاباں ہوتا ہے۔ ان روحانی فیوز و برکات کا سرچشمہ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی ذات گرامی تھی۔ جی ہاں دوستو، اس طرح کی تمام معلوماتی ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ کے ساتھ نت نئی معلومات شیئر کرنا ہوتا ہے، تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوتا ہے اور مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، جن کا مزار پر انوار رہتی دنیا تک لاکھوں صحیح العقیدہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا مرکز و منبع بنا رہے گا۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کو نہ صرف لاکھوں مسلمان ہی اپنی نجات اخروی کا واحد وسیلہ تصور کرتے ہیں، بلکہ ہزاروں غیر مسلم بھی گولڑا شریف کے مرکز روحانیت سے استفادہ کرنے کو غنیمت سمجھتے تھے۔ دوستو، یہاں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کی تاریخ کو مکمل کرنا ایک ہی ویڈیو میں بہت مشکل ہوگا میرے لیے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیوز 2 یا 3 ویڈیوز پر مشتمل تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں دوستو۔ عالم ربانی محی الدین ثانی سیدنا و مولانا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب حسنی والگیلانی، آپ کی ولادت شہادت غالباً 1274 ہجری بمطابق 1856 عیسوی قصبہ گولڑا میں ہوئی، جو دامن قوم راولپنڈی سے پختہ سڑک کے راستے میں 11 میل پر واقع ہے۔ اس دور میں پنجاب ٹرانسپورٹ کی متعدد بسیں اور 3 ٹرینیں دربار کی سہولت کے لیے صبح سے شام تک راولپنڈی اور گولڑا شریف کے درمیان چلتی تھیں۔ سکھوں کی عملداری میں یہ قصبہ ضلع کا مقام صدر اور فوجی قلعہ بھی تھا، جس کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ بن سید نظر دین بن سید غلام شاہ بن سید روشن دین بن سید عبد الرحمن نوری بن سید عنایت اللہ بن سید غیاث علی بن سید فتح اللہ بن سید اسد اللہ بن سید فخر الدین ابن سید احسان بن سید درگاہی ابن سید جمال علی بن سید محمد جلال بن سید ابی محمد بن میرا سید محمد کلاں بن میرا شاہ قادر کمیس بن سید ابی حیات بن سید تاج الدین بن سید بہاؤالدین بن سید جلال الدین بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی صالحہ نصر بن سید عبد الرزاق ابن سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 17ویں پشت کے ایک نامور بزرگ حضرت شاہ قادر کمیس بغداد شریف سے ہندوستان تشریف فرما ہوئے اور کافی عرصہ بنگال وغیرہ میں تبلیغ دین فرما کر قصبہ سادورہ ضلع امبالہ میں مستقل سکونت اختیار فرمائی، جہاں اب تک آپ کا خاندان آباد ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں آپ کے حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 12ویں صدی ہجری میں انہیں شاہ قادر کمیس کی اولاد سے 2 حضرات سید روشن دین صاحب اور سید رسول شاہ صاحب برادران حقیقی نے ساڈھورا سے حجاز مقدس اور عراق ہوتے ہوئے واپسی پر قصبہ گولڑا میں سکونت اختیار فرما لی۔
حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سید روشن دین صاحب کے پوتے سید نظر دین شاہ صاحب کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ جناب کی پیدائش سے پہلے بھی اس علاقے میں آپ کے ان بزرگان کرام کے کشف و کرامات کا کافی چرچا ہوتا تھا۔ خصوصاً آپ کے والد ماجد کے ماموں پیر فضل دین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوددار رسیدہ بزرگ گزرے ہیں، جن کی تربیت میں رہتے ہوئے آپ نے جدی سلسلہ قادریہ کے اوراد و اشغال کا استفادہ فرمایا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ بلندی ہمت نے سفر پر مجبور کیا تو علاقہ پنجاب کے مشاہیر علماء کرام سے علم حاصل کیا، جن میں مولانا سلطان محمود صاحب انگا ضلع شاہ پور خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مولانا سیال شریف کے مشہور شیخ عالم ربانی حضرت خواجہ شمس الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص مرید تھے۔ حضرت پیر صاحب دوران طالب علمی میں استاد مرحوم کے ساتھ بکثرت سیال شریف تشریف لاتے تھے، اور اسی دوران آپ حضرت قبلہ عالم سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی ہو گئے۔ درس نظامی کی انتہائی کتابوں کی تعلیم کے لیے آپ نے ہندوستان کا رخ فرمایا اور حضرت مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی سے اکتساب علوم فرمایا۔ مولانا مرحوم کو جناب سے بڑی محبت تھی، جس کی بظاہر وجہ یہ تھی کہ قیام علی گڑھ کے دوران آپ سے متعدد ایسے علمی کمالات ظہور میں آئے جن کی وجہ سے مولانا مرحوم نے یہ اندازہ فرما لیا تھا کہ آپ دنیا کی مشہور ترین ہستیوں میں سے ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد حدیث شریف کی سند سہارنپور کے مشہور شیخ الحدیث مولانا احمد علی صاحب سے 1295 ہجری بمطابق 1877 عیسوی میں حاصل فرمائی، جن کا بخاری شریف پر حاشیہ طالبان نے علم حدیث میں کافی شہرت رکھتا ہے۔ دوستو، دوران تدریس میں آپ سیال شریف برابر تشریف لے جاتے رہے اور علوم ظاہرہ میں اس قدر مصروفیت کے باوجود علوم باطنی میں بھی ترقی کا سلسلہ جاری رہا۔ اگرچہ آپ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے مردان خدا کی توجہات ابتدائی سے آپ کے ساتھ شامل حال تھی، مگر حسب قواعد طریقت عنایت ازلی کا ظہور کسی زندہ شیخ کامل کے ذریعے ہونا باقی تھا۔ آخر وہ وقت قریب آ پہنچا کہ یہ شہباز حقیقت تمام ماسوی اللہ سے منہ موڑ کر ہمتاً مراقبات اور اشغال باطنیہ کی طرف متوجہ ہو کر خلق خدا کے لیے کتب ارشاد اور شیخ وقت کے فرائض انجام دیے۔ چنانچہ آپ 1300 ہجری بمطابق 1882 عیسوی میں جب سیال شریف حاضر ہوئے تو خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اوراد و وظائف سلسلہ چشتیہ نظامیہ اور قادریہ فخریہ میں اجازت فرما کر منصب خلافت اور ارشاد کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد فرمائیں۔ آپ جب وطن میں واپس تشریف لائے تو اسی ہفتے حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ جذب و عشق اور علوم باطنہ کی طرف میلان پہلے ہی موجود تھا۔ شیخ کی اس آخری نظر عنایت نے آتش شوق کو مزید تیز کر دیا اور اسی جذب و شوق کے عالم میں 1305 ہجری 1887 عیسوی تک اضلاع لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، اٹک اور ہزارہ کے مختلف مقامات میں وہ ریاضت اور مجاہدات کیے کہ بلا شک سلف الصالحین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور یہ جذب و سیاحت کا سلسلہ آخر کار بارگاہ ہند الولی حضرت خواجہ غریب النواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر ختم ہوا۔ وہاں ایک غیبی آواز کے ذریعے سے ارشاد ہوا کہ جو کچھ معین الدین کے پاس ہے وہی تمہارے پاس بھی ہے، گھر جا کر اسے کماؤ۔ چنانچہ اس کے بعد واپس تشریف لا کر گھر میں قیام فرمایا۔
1305 ہجری بمطابق 1887 عیسوی سے سالکان راہ طریقت کو علوم باطنیہ کی تلقین اور کتب تصوف کی تعلیم میں زیادہ تر مشغول ہوئے۔ مثنوی مولانا رومی علیہ رحمہ اور حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کی آپ ایسی تشریح فرماتے کہ مستفیدین جن میں بڑے بڑے علماء و فضلاء شامل ہوتے تھے، مثلا حضرت دیوان سید محمد صاحب سجادہ نشین پاک پتن شریف، حضرت مولانا محمد چراغ شاہ صاحب سجادہ نشین چکوڑی شریف، حضرت مولانا فقیر محمد امیر صاحب سجادہ نشین کوٹ آٹل ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، مولانا فقیر گل صاحب پشاور، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا غلام محمد صاحب گہوٹی، شیخ الجامعہ دارالعلوم عباسیہ بہاولپور۔ آپ کی تحقیقات کو سن کر محو حیرت ہو جاتے تھے۔ 1307 ہجری بمطابق 1899 عیسوی میں حج بیت اللہ شریف اور زیارت مدینہ عالیہ کا شوق دل میں پیدا ہوا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں محض توکل پر رخت سفر باندھا، تائید غیبی نے اسباب مہیا کر دیے اور حجاز مقدس جا پہنچے۔ مکہ شریف میں اس وقت ہندوستان کی دو بڑی مشہور ہستیاں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ صاحب بانی مدرسہ سولتیہ متوفی 1309 ہجری اور شیخ عرب العجم مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پوری شہرت کے مالک تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے مسئلہ ندائے غائبانہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پر گفتگو فرمائی۔ آپ نے بخاری شریف کی مشہور حدیث جو قبر میں نکیرین کے سوال کے متعلق جلد نمبر اول میں درج ہے پیش فرمائی، جس کا جملہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل سے آپ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہر مرنے والے سے یہ سوال کیا جاتا ہے اور ھذا کا لفظ محسوس مبصر کے لیے موضوع ہے، اور جب تک کوئی مانع نہ ہو لفظ کا معنی واضح ہی مراد ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں مقامات پر حاضر ہو سکتے ہیں، لہذا ندا کرنے میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ آپ کے اس طرز استدلال سے مولانا مرحوم ایسے متاثر ہوئے کہ فقط اپنے خیال سے ہی رجوع نہ فرمایا بلکہ مکہ شریف میں آپ کے دوران قیام میں منصب فتویٰ نویسی آپ کے سپرد کر دینے کا ارادہ فرما لیا۔ بیعت ہونے کا ارادہ بھی ظاہر فرمایا، مگر حضرت نے اوراد وظائف کی اجازت پر اکتفا فرمایا۔ مولانا کے شاگرد قاری عبداللہ صاحب مقیم مکہ شریف کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نزاع کی حالت میں فرماتے تھے کہ مجھے گوڑا شریف لے چلو، میری آنکھوں کے سامنے پیر صاحب کا وہ سبز رومال پھر رہا ہے۔ دوستو، آج اپنی اس ویڈیو کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع کو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔